بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 232 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 5 اور 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ وہ ہے کہ لا یخفی علیہ، اس سے پوشیدہ نہیں ہے، شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین، نہ زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں، هو الذی، وہی ہے وہ اللہ جو یصورکم، تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام، ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز الحکیم، جو زبردست صاحب اقتدار ہے، حکمت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اقتدار کا مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ دوسری بات، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ تیسری بات، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چوتھی بات، وہ زبردست اقتدار کا مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ بزرگان محترم، معالم التنزیل میں علماء تفسیر سے نقل کیا گیا ہے کہ نجران کے لوگ وفد کی صورت میں مدینہ منورہ آئے۔ یہ لوگ نصارہ تھے، ان کا یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں 14 آدمی ایسے تھے جو ان کی قوم کے سردار تھے، اور ان میں سب سے بڑا ایک شخص عبد المسیح نامی اور دوسرا شخص ابہم نامی موجود تھا، یہ بھی بڑا سردار تھا۔ یہ لوگ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور مشرق کی طرف انہوں نے اپنی نماز پڑھی۔ ان میں سے جو 2 آدمی سب سے بڑے سردار قوم کے ذمہ دار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا دین تو اسلام ہی ہے، ہم آپ سے پہلے اس دین کو قبول کر چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، تم جھوٹے ہو، تم دین اسلام پر نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے دین اسلام ہی کو پسند فرمایا ہے اور اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔ دین اسلام میں سب سے بڑی دعوت توحید ہے۔ جو توحید والا نہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر نہیں ہو سکتا۔ تم لوگ دین اسلام والے کس طرح ہو سکتے ہو جبکہ تم اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہو، سلیب کی عبادت کرتے ہو، خنزیر کھاتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا باپ کون ہے؟ اس طرح سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کٹ حجتی کی، اور اس بحث میں ان کے دوسرے لوگ بھی شریک ہو گئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں، یہ بات تو ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر موت طاری نہ ہوگی، اور تمہارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ کو تو موت آ چکی ہے، تم کہتے ہو، کیونکہ ان کے عقیدے میں تو مقتول ہو چکے ہیں، اور اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور وفات پائیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں، یہ بات بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہر چیز کو قائم کیے ہوئے ہے، سب کی حفاظت فرماتا ہے اور سب کو رزق عطا فرماتا ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔
आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया तो अब तुम बताओ क्या ईसा उनमें से किसी चीज पर कुदरत और ताकत रखते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, इन चीजों पर वो कादिर नहीं है। आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि तुम ये बात नहीं जानते कि अल्लाह ताला पर कोई चीज पोशीदा नहीं है, ना आसमान में और न ही जमीन में। कहने लगे कि हाँ, हम इस बात को तस्लीम करते हैं। आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया अब बताओ क्या ईसा को इससे ज्यादा कुछ इल्म था जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया? कहने लगे कि उनको उससे ज्यादा कुछ इल्म नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे रब ने रहमे मादर में ईसा की तस्वीर बना दी जिस तरह चाहा, और हमारा रब न खाता है न पीता है, बताओ इस बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? कहने लगे जो कुछ आपने फरमाया वो सही है। फिर आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उनसे सवाल किया कि बताओ क्या ईसा मां के पेट में नहीं रहे जैसा कि और बच्चे रहते हैं, फिर उनकी उसी तरह पैदाइश नहीं हुई जैसे कि दूसरे बच्चे पैदा होते हैं, फिर बच्चों की तरह उन्हें ग़िज़ा दी गई और वो खाते पीते रहे और हालत हदस भी उनको तारी होती रही? वो कहने लगे कि हाँ ये भी ठीक है। आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया फिर ऐसे शख्स के बारे में कैसे सही हो सकता है कि वो अल्लाह पाक का बेटा है? ये बात सुनकर वो लोग खामोश हो गए। अल्लाह तबारक व तआला इन आयात से तौहीद का सबक हासिल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और मुतालिकीन के ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अज्र सवाब पाएं।